अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। اللهم صل على البدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفیع فی جمیع الانام۔ اللہ رب العالمین انسان کو جس طرح سب سے اونچا منصب دیا ہے اشرف المخلوقات کا، اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بنایا ہے، ضعیف بنایا ہے۔ انسان اگر اپنی منتہا تک چلا جائے، اگر اپنی انتہا میں جائے، تو اللہ نے پوری کائنات کے جو آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو سب سے اونچا مقام دیا، منصب دیا۔ لیکن آپ بھی انسان تھے، لیکن انسانوں میں ہی اللہ کے سب سے بڑے محبوب۔ اور انسان اگر اپنے آپ سے باہر نکل جائے اور گمراہی کی طرف چلا جائے اور راہ سے بھٹک جائے، بغاوت پر آ جائے، شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جائے، تکبر کا شکار ہو جائے، حسد کا شکار ہو جائے، انا کا شکار ہو جائے، تو کائنات کے اندر سب سے بدترین انسان ہی گزرے ہیں، جن میں سب سے بدتر کون ہے؟ فرعون، شداد، قارون، حمان، ابو جہل۔ پھر انسان نیچے بھی سب سے زیادہ ہے، منتہا میں بھی۔ تو اللہ نے دونوں دکھا دیے ہمیں تاریخ میں، جو اس طرح سے جائے گا وہ ان کے دامن کو تھامے گا تو وہ اسی طرح پرواز کرے گا انشاءاللہ جس طرح میرے محبوب نے کی تھی، اس کا بھی انہی قطروں میں شمار ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں سے ذرات ملنا شروع ہو جائیں گے اللہ کی رحمت کے، ان کی برکت سے۔ اور اگر گمراہی میں جائے گا تو گمراہی پستی کفر ہے، پھر اس کی جو نیچے کی جو آخری سطح ہے وہ کفر ہے، شرک۔ پھر حتیٰ کہ ایک طبقہ ایسا آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار کر دیتے ہیں، پھر نہ اس کو کوئی مذہب ہوتا ہے نہ دین، دونوں چیز ہمارے ساتھ۔ اور انسان کے اندر تو انسان اگر چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، میری حفاظت کرے، اگر بندہ چاہتا ہے میں بچا رہوں اور ایسے چلو کہ میرے اندر سے یہ ساری برائیاں ختم ہو اور یہ برائیاں مجھ میں داخل نہ ہو، تو پھر اپنی جو لائن ہے، جو اپنا رخ ہے، ایسے لوگوں کی طرف پھیر دے کہ جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، جو اللہ کی طرف بلا رہے ہوں، اللہ کی بات کر رہے ہوں، جو خود ان امراض سے دور ہوں، پھر اللہ رب العالمین ایسی صحبت کی برکت سے ہمیشہ دائمی استقامت عطا کریں گے، جو سب سے بڑی نعمت ہے استقامت۔ جب ایک بندہ فوج میں ہوتا ہے نا، آرمی میں، آپ نے دیکھو جو فوجی ہوتا ہے اس کو صاف پتہ ہوتا ہے، جب سکھایا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، تو اس کو دشمن کا اس کی نظر عام لوگوں کی نظر سے مختلف ہوتی ہے، اس کا دیکھنا، جج کرنا، پہچاننا مختلف، کیونکہ وہ ایک فوج ایسا ہے، ایک ادارے کا حصہ ہے جو ایک مطلب محافظ ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے سیکیور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی باتوں کو، اپنے معاملات کو، ایسے ہی ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ اگر ڈیپ میں جائے کوئی ایسے اس سے زیادہ حساس کسی جگہ پر، وہ اور زیادہ، تو ہر طرح سے جو قوانین ہیں، جو رولز ہیں، جو چیزیں اختیار کرنے کی ہے، وہ جس سے بچنا ہے، وہ سب پتہ تبھی چلتا ہے نا جب بندہ اس کیٹیگری میں جاتا ہے، اس جگہ اپنی شمولیت اختیار کرتا ہے، وہاں اپنی انٹری کرتا ہے، تو پھر اس کو فرق پتہ چلتا ہے کہ عام لوگوں سے ہٹ کے میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ ایک عام لوگ ہیں یہ، اور اب میری نسبت خاص ہے، مجھے اس سے ہٹ کے چلنا ہے۔ اسی طرح جب انسان اچھی صحبت میں آتا ہے، جو نیک لوگوں کا جو دائرہ ہے اس میں آتا ہے اور اپنے آپ کو بدلتا ہے، تو اس کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں نے کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کتنا محتاط ہو کے زندگی گزارنی ہے، کتنی احتیاط سے زندگی گزارنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ آٹومیٹک آتا ہے، کیونکہ اس ماحول میں، ان جگہوں میں اس کے تذکرے عام ہوتے ہیں۔ اب آپ بری صحبت میں بیٹھے، وہاں آپ کو کبھی بھی یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔
جھوٹ چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اگینسٹ کوئی بات نہیں ہوتی ہے, اس سے بچنے کی کوئی بات نہیں ہوگی. گالی چل رہی ہوگی مستقل, لیکن اس سے احتیاط کی بات نہیں ہوگی. مطلب ہر برائی ہوگی لیکن اس سے بچنے کی یا اس کو برا سمجھنے والی باتیں ہی نہیں ہو رہی ہوں گی. تو ظاہر ہے جب ایسے انوائرمنٹ میں ہوں گے, گیدرنگ یا سنگت صحبت میں, تو آٹومیٹک ہم پھر خود کب کیسے اس چیز سے نکل سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتے. کبھی ہو سکتا ہے بچیں گے؟ نہیں. کیونکہ جہاں اندھیرا ہو اگر وہاں روشنی نہ ہو تو اندھیرا ہٹ سکتا ہے. اندھیرے کو ختم کرنے کی کس چیز کی ضرورت ہے؟ روشنی کی. اور جہاں روشنی ہو وہاں اندھیرا ہے, پتہ چلے گا نہیں چلے گا؟ دونوں تضاد ہے نا. اگر روشنی ہے تو اندھیرا ختم ہو جائے گا, اگر اندھیرا ہے تو روشنی ختم ہو جائے گی. تو اگر ہماری بری صحبت ہے, گیدرنگ میں لوگ برے ہیں, تعلقات ایسے دوست یاروں کے ساتھ ہے جو سیدھے راستے پہ نہیں ہے, اور وہاں موجود بھی ہو, ہم دن میں وہاں اپنا وقت بھی دیں, ٹائم بھی دیں, اور وہ گیدرنگ چاہے ہماری فزیکلی گیدرنگ ہو یا ہماری آن لائن گیدرنگ ہو سوشل میڈیا کے ذریعے, مختلف طریقے. یہ بھی آپ اس دور کے اندر ہے نا, ایک بندہ اگر پورے دن میں کسی دوست سے نہیں ملتا, اگر موبائل پہ وقت دیتا ہے تو اس میں اور اس میں کوئی فرق تھوڑی ہے. وہاں 10 فرینڈ ہے تو یہاں 4000 فرینڈ, 4000 میں سے 4 10 12 سے تو گپ شپ لگ رہی ہوگی, پھر ہر طرح کی بات ہو رہی ہے, ہر طرح کا مواد ہے اس میں, صحیح بھی ہے غلط بھی ہے. تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. یعنی یہ بھی سنگت ہے, ایک قسم کی صحبت ہے, ماحول ہے. اس سے بھی فرق پڑتا ہے روح میں, دل دماغ میں. اگر ہم اس اندھیرے میں کھڑے ہو اور یہ شکوہ کریں کہ روشنی نہیں مل رہی ہمیں, تو بیوقوفی والی بات ہوئی نا, نادانی والی بات ہوئی. مطلب شکوہ کریں اندھیرے پہ کھڑے ہو کہ یار یہاں روشنی, اور ساتھ ہی روشنی بھی ہو, وہاں نہ جائے, اور اندھیرے پہ کھڑے ہو اور کہیں کہ ہم روشنی کے طلبگار ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمیں روشنی ملے, ہمیں اجالا نظر آئے, لیکن اندھیرے سے ہٹے بھی نہیں, تو قیامت تک مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا ہے. اندھیرے سے بچنے کے لیے اندھیرے سے نکلنا پڑتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے اپنے آپ کو, اب ایک بندہ کہے کہ میں نماز روزے اسکار معاملات پہ چل رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی بری گیدرنگ پہ ہوں, تو یہ خطرے پہ ہے. پہلے خود اس سے نکلے, اندھیرے سے روشنی پہ آئے, اچھی صحبت میں. جہاں آپ ایک گالی دو تو آپ کو کوئی پکڑے بولے بھئی یہ غلط چیز ہے, جہاں جھوٹ بولو تو آپ کو کوئی سمجھائے کہ یہ جھوٹ گناہ ہے, جہاں آپ کوئی غیبت کرو تو فوراً سے آپ کو کوئی ٹوکے یا پیار سے سمجھائے غلط ہے. تو کیا یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ سسٹم الگ ہے, یہاں تربیت کے نظام الگ ہے. اور ویسے بھی بندہ جب اچھے لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے, آپ دیکھیں اگر کتنا بھی برا ہو وہ غلط حرکتیں نہیں کر رہا ہوگا, احتیاط کر رہا ہوگا, بچ رہا ہوگا, کیونکہ اس کا سسٹم اس کو اس چیز سے باخبر کر رہا ہوگا کہ یہاں پہ بات غلط ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ سب اچھے ہی لوگ ہیں. تو کتنی دیر وہ ایک اچھائی والے ماحول میں رہتا ہے, خاموش رہتا ہے, اور غیبت سے بچ رہا ہے, گناہ سے بچ رہا ہے, بد نظری سے بچ رہا ہے. تو اسی ماحول کو اگر ہم دائمی اختیار کر لیں اور اسی ماحول سے اپنے آپ کو جوڑ لیں, تو پھر خود بخود جو چیزیں ان میں موجود ہوں گی وہی ساری باطنی صفات ہمارے اپنے اندر داخل ہو جائیں گی. اور پھر ایک وقت آئے گا, پھر دوبارہ اگر ہمیں کوئی ایسی دل میں بات آئے کہ ہم جائیں اس اندھیرے کی طرف, برے ماحول کی طرف, جس میں ہم اتنا رہتے تھے ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا تھا, تو جیسے ہی ہمارا قدم یا ہمیں کوئی اس طرف اشارہ بھی دے گا تو ہمیں خوف محسوس ہوگا, کوفت ہوگی, گھبراہٹ ہوگی, بے چینی ہوگی, اضطراب ہوگا, ایسے لگے گا پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں. کیونکہ اب آپ کا تعلق روشنی سے ہو گیا, ایک نور سے ہو گیا, اللہ کی رحمت سے ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آپ جب اس صحبت میں اچھی رہیں گے, بیٹھیں گے, وقت گزاریں گے, تو آپ کو جب اس کے فوائد اور اس کے مثبت اثرات, برکات, اس کے ثمرات جب آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے, تو پھر آپ میں ایک جذبہ پیدا ہوگا. کیا وہ یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ یار یہ تو اصل کامیابی ہے, یہ اصل تو فائدے کی چیزیں یہاں ہے, اصل تو زندگی کا سکون اس میں, اصل تو لطف زندگی اس میں, جس سے ہم آج تک بے خبر تھے, جو ہماری نگاہوں سے اوجھل تھا معاملہ. اب اس کے دل میں جذبہ آئے گا. وہ جذبہ کیا ہوگا کہ اب میں بھی ان اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکال کے اس روشنی میں داخل کروں. ایسے ہی تو خود ہی نہیں پتا ہوگا روشنی, خود ہی نہیں پتا ہوگا ذائقہ لذت کہ اللہ کے راہ میں یا اس کی نیک بندوں کی صحبت کی برکات, تو دوسروں کو کیا سمجھیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہم نے, اپنی پوزیشن تبدیل کرنی. کیا کرنی؟ پوزیشن یہ تبدیل کرنی ہے کہ ایک سب سے جو اہم
چیز ہے کہ ہم نے اس صحبت کو جس کے ذریعے ہمارے اندر سے بری عادتیں نکل نہیں رہی بلکہ مزید داخل ہو رہی ہیں، سب سے پہلا اسٹیپ لینا ہے کہ اس کو ختم کرنا، حکمت کے ساتھ، طریقے سے، استاد سے، شیخ سے پوچھ کے کہ ظاہر بات ہے اگر کوئی ایسا ماحول ہو جہاں آپ کا تعلق ایسا ہو کہ جیسے آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اب آپ کا روزگار بھی وابستہ ہو، وہاں انوائرمنٹ بھی صحیح نہیں ہو تو بندہ یہ تو نہیں کام ہی چھوڑ کے بیٹھ جائے. پھر طریقہ کار ہوتے ہیں، پرہیز کے طریقہ کار ہوتے ہیں. اگر کیچڑ پڑا ہوا ہو راستے میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ پانچے اوپر کرتے ہیں، سائٹوں سے جاتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، مطلب بچاتے ہیں نا، اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. بس اسی طرح زندگی گزارنی پڑتی ہے ایسے ماحول میں بھی کہ جو بہت زیادہ مجبوری ہو تو پھر ہم احتیاط سے رہیں، لیکن پانی کشتی کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. اگر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. اتنا احتیاط کر کے چلیں. پھر اس کے بعد جو آپ ذکر کریں گے، اذکار کریں گے، معاملات کریں گے، اس کی برکات، اثرات ہمارے اندر داخل ہوں گے، ہمیں اس کا پتہ چلے گا، فرق محسوس ہوگا زندگی میں. پھر اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم جائیں گے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ذکر. جیسے لوگ اب ایک بندہ 1-2 سال ہو گیا وہ چل رہا ہے دین کے راستے میں، اللہ والوں کے ساتھ جوڑا ہے، وہ اب تک بھی زبان پہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ مجھے ذکر کا ٹائم نہیں مل رہا، مجھ سے ذکر نہیں کیا جا رہا. یہ تو دن کے حالات ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں لیکیج ہو رہی ہے نا ہماری لائف میں، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، جو گڑبڑ ہم نے خود درست کرنی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ خود درست کرنی، کوئی اور آ کے نہیں کرے گا. آپ کا شیخ، آپ کا مرشد آپ کو آ کے کھانا کھلاتا ہے ہاتھ سے اپنے؟ بولے سب سوز بیٹھے ہوئے، توجہ، کھلاتے ہیں؟ دونوں آ گیا. جو جتنے قریب ہو جاؤ گے محبت بڑھے گی انشاءاللہ. کھلاتے ہیں؟ نہیں کھلاتے نا بھائی. کھانا کون کھاتا ہے؟ کیسے کھاتے ہیں؟ ہاتھ سے کھاتے ہیں. مطلب جو خود پتہ ہے جن چیزوں سے زندہ رہ رہے ہیں وہ سارا کام خود کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے جو آپ نے جن چیزوں سے خود بچنا ہے، جو خطرے ہیں، جو نقصان کے راستے ہیں، تو اس سے آگے شیخ تو نہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ بتائے گا، ڈاکٹر جیسے آپ کو بتائے گا کہ بھئی یہ غذائیں نہیں کھانی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کے جسم کے لیے نقصان ہے. آپ جب ڈاکٹر کو اپنے امراض بتاتے ہیں تو وہ اس کنڈیشن کو دیکھ کے، کرنٹ کنڈیشن کو دیکھ کے، آپ کی رپورٹس کو دیکھ کے آپ کو وہ آگے کی زندگی کے لیے آپ کو کیا کہتے ہیں، ہدایت جاری کرتا ہے، بتاتا ہے کہ بھئی آپ نے اب یہ پرہیز کرنا ہے اور یہ چیزیں اختیار کرنی ہے. وہ مریض کی کنڈیشن پہ. اب ہم یہاں 100 بندے بیٹھے ہیں، 50 بندے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ہر کسی کی اپنی امراض بیماری ہے، ہر کسی کے اندر الگ الگ مرض ہے. کسی میں جھوٹ، کسی میں غیبت، کسی میں حسد، کسی میں بغض، کسی میں سستی ہے، کاہلی ہے، کسی کے اندر ہر الگ الگ مرض کے ساتھ بیٹھا ہے. تو ہر کسی کا الگ الگ علاج ہے، الگ الگ پرہیز ہے. ٹھیک ہے؟ اگر ایک بندے کو مسئلہ کوئی اور ہے، صحیح ہے، ہڈی کسی کی ٹوٹ جائے اور وہ بخار کی گولیاں کھائے یا کوئی اور ایسی دوائی کھائے جو اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا، اس کو شفا ہوگی نہیں ہوگی. اسی طرح روحانیت میں بھی ایسے ہی علاج ہوتا ہے، اصلاح کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ذکر اذکار بھی اسی حساب سے دیا جاتا ہے جس حساب سے سامنے والے کی کنڈیشن ہو. اگر ایک بندہ چرس پی رہا ہے تو اس کو بندہ یہ بولے گا نا تم جو چرسی ہیں ان کی صحبت سے بچو. پہلے سب سے پہلے وہ گیدرنگ ختم کرو جہاں یہ چیز میسر ہے آپ کو، پھر اگلے بات ہوگی. ہر کسی کو اس کا اپنا پرہیز بتایا جائے گا. اس سے پوچھا، وہ بتاتا ہے بھائی میں جھوٹ بولتا ہوں وجہ یہ ہے، میں غیبت کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے. پھر وہ وجہ جو ہوتی ہے وجہ ختم کرنی پڑتی ہے، اس کی بنیاد اکھاڑنی پڑتی ہے. وہ خود ہی ختم کرے گا بندہ. پھر وہ بندہ کہے کہ مجھے اعمال کے اندر، عبادت کے اندر سستی ہو رہی ہے، نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چند چیزوں کو، چند پوائنٹس کو اپنی زندگی میں ہم اپنے سامنے رکھ کے جیے نا تو زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا. وہ اتنی لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہیں. تھوڑا سا ٹھہراؤ اپنے اندر پیدا کریں اور ٹھہر کے آرام سے سوچیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، وہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا. اور اتنا لطف والا راستہ ہے، اتنا بابرکت راستہ ہے، اتنا مزے کا راستہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا 4 قدم اور آگے بڑھے نا، اسٹیپ لیں، جہاں ابھی تک اٹکے ہوئے وہاں سے تھوڑا 4 قدم آگے تو بڑھیں،
پھر دیکھیں، پھر آگے ہمیں کوئی بولے گا نہیں بڑھنے کا، پھر دوڑ لگائیں گے خود انشاءاللہ. دیکھنا آپ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف چل کر آ، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آئے گی، پھر اللہ کی رحمت تھام لے گی. لیکن چلے تو. ہاں اگر کوئی بندہ جیسے موبائل ہے، موبائل کے مطلب جیسے بدماشی میں پریشان ہے، اس کو صحیح نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ ٹمپریری اس کو چھوڑے، ٹمپریری عارضی طور پہ بند کرے. پکا تو کوئی بھی بن نہیں گا. بند کر کے پرہیز کر کے اپنا علاج کرے. پھر ذکر اذکار معاملات، تھوڑی دیر کے لیے نفسیاتی مسئلہ شروع ہوگا موبائل نہ ہونے کی وجہ سے، جھٹکے آئیں گے، شارٹ سرکٹ پڑے گا دماغ میں، دل میں. خضر سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا ہو، خضر بھائی کا موبائل ٹوٹ گیا، نیند نہیں آ رہی تھی پوری پوری رات، تو شارٹ سرکٹ ہوئے گا، پریشان ہوگا. یہ جو شارٹ سرکٹ پریشان ہوگا، جو نفسیات ہوگا، ایک دم نیند جھٹکے سے آنکھ کھل جائے گی. کوئی مرنے میں بھی کسی کو اتنا دکھ نہیں ہوگا، صدمہ جتنا موبائل کھو جانے ہے 4 دن اس کی جدائی سے ہوتا ہے. ایسا ڈپریشن کا مریض، ہر کھانے کی لذت چھن جائے گی، بے ذائقہ زندگی ہوگی، لطف نہیں آ رہا ہوگا، ہر کسی سے بلا ہوا پھڈے کر رہا ہوگا. یہ کیا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ذہنی طور پہ ہینگ کر دیا اس چیز نے. کیا کر دیا؟ کنٹرول کیا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے کہ بھائی اب تیری زندگی اس کے بغیر نہیں چل سکتی. تو ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے اس کو چھوڑ دو، مریض کو اگر بالکل ہی چرسی سے چرس چھین لینا، وہ دوسری دنیا میں پہنچ جائے گا. دیکھیں آپ، تو ڈوز آہستہ 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 دی جاتی ہے. اگر چرس سے نیچے کیٹیگری کا جو نشہ اس پہ لانا پڑتا ہے، بھائی چل بھائی تم ماوا شروع کر، مین پوری شروع کر، پھر ڈاکٹر آج کل ایک آتی ہے اور ہلکی ہلکی چیزیں وہ کر کر آگے آہستہ آہستہ نشے کی جو لیول لو کرتے 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 پھر الائچی کھلا آخر میں، الائچی منہ پر ڈال، چلتا چلتے عالم جان چھوڑ کے. طریقہ ہر چیز کا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ لیکن اگر ہم اس کو ایسے ہی لے کے چلیں گے تو یہ سمجھے کہ ہماری زندگی نا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم یہ سب نہ سمجھے کہ ہم خود مختار ہیں، نہیں، ہماری زندگی کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے، ایسے ہی ہے نا، ایک ہلکی ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے، اس نے ہمیں ہینگ کر کے رکھ دیا ہے. ایسے آنکھ کھلے ڈڑم، یہ سا ہاتھ جائے گا موبائل کی طرف. وہ اچھے لوگ بھی ہیں جو اس کو اٹھائیں، وہ پوزیٹیو چیزیں میسیج، لیکن ایسا نشہ، اب ہم اس نشے کا شکار ہو گئے ہیں. یہ چرس سے زیادہ، شراب سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ خطرناک نشہ ہے. اگر آپ کوئی بھی بندہ غور کرے تو خود پتہ، ایک بندہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو موبائل کی دنیا سے ہٹائے اور سوچے، اس لائف کو امیجن کرے، تھوڑا غور کرے، کیسا عجیب سلسلہ شروع ہو گا. صبح اٹھیں گے موبائل ہی نہیں، نکل گئے. مطلب کچھ دن کے لیے تو ایسے لگے گا کہ ہم اور جہان میں آ گئے، پہلے زندگی ایسے گزر دی. تو یہ ہے کہ اس سے چھٹکارا نہیں ہے، کیا ہے یہ، اور وقت کی ضرورت بھی ہے. اچھی چیز ہے، انسان کے اپنے اندر بھی اچھائی برائی کا مادہ ہے، وہ اس کے اپنے اوپر اچھائی کی طرف چل کے جائے. برے پاؤں تو نہیں کاٹ سکتے نا، آنکھوں سے بد نظری بھی ہوتی ہے، آنکھوں سے کعبہ بھی دیکھتے ہیں، آنکھوں سے نامحرم کو بھی دیکھتے ہیں. اب یہ تو نہیں آنکھیں نکال لیں، کانوں سے گانے بھی سنتے، تلاوت بھی سنتے، تو کان کاٹ دیں یا روئی گھسیٹ دیں، نہیں، کچھ وہ اپنے اوپر ہے نا. اصل انسان کے اندر کی چیز ہے. تو ہم اس چیز کے ذریعے تیرا تیرا چلتے 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 بالکل نکل گئے راستے سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ عارضی طور پہ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم نے اس کو عارضی طور پہ سائڈ کر دینا ہے اور فوکس کرنا ہے اعمال پر، کرتے کرتے ذکر نماز کا کرتے کرتے. اگر اپنے آپ کو اس کی بیماریوں سے، اس کے اندر سے جو غلط مواد ہے، جو اس میں ٹیڑھی چیزیں، ٹیڑھے راستے، اس سے بچانے کی بات کرو. جب آپ اپنے پہ محنت کریں گے کچھ عرصے کے لیے، لوگ بڑا موبائل چھوڑ کے چھوٹا لے لیں جس میں سے کال میسیج والا معاملہ، اپنے رابطے برقرار رکھیں، زندگی تو مقصد تو اس سے چل جائے گا. 1 مہینہ 40 دن، کتنا ہے؟ 40 دن بہت ہے. 40 دن بالکل پرہیز کریں. جب بالکل پرہیز کر کے 40 دن ذکر اذکار شیخ کے طریقے سے، اس سے مشورے سے چلتے 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 جب 40 دن گزریں گے نا، آپ کے اندر کی جو، ہمارے اندر کی جو ظلمت ہے نا، وہ مٹ چکی ہوگی. اللہ کی محبت، خوف، ایک الگ کیفیت ہوگی. اب اللہ کے ایسے سے ولی، ان کے پاس موبائل نہیں ہے نا، وہ بھی تو لیکن ان کا ڈائریکشن اندر کا چینج ہے، ان کی سمت سیدھی ہے، تو وہ اٹھاتے ہیں تو وہ سیدھے ہی چل رہے ہوتے ہیں اس کو بھی لے کے. پھر جب آپ 40 دن بعد اس کو اٹھائیں گے نا، تو آپ کے دل دماغ میں ہر اس کے اندر موجود بری چیز کی نفرت پیدا ہو چکی ہوگی. اب آپ سے اس کو
अच्छे वे पे, और जितने भी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जो बेहयाई वाले, आप खुद उसको एग्जिट कर करके फारिग कर देंगे, हर बुराई को खुद ख़त्म कर देंगे, हर मवाद को खुद मिटा देंगे। ये आपका अपना तकवा होगा जो आपने इख्तियार किया, थोड़ी सी मेहनत से आप बुराई से बच गए। अब जब मोबाइल की दुनिया की खुराफात से और उसके बदमाशी से बच गए, बाहर की दुनिया आपको इतना तंग नहीं करेगी। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं जो आपको पकड़ के गलत जगह पे ले गए, ऐसा है ना? हर किसी के पास टाइम नहीं है। आप गौर करें तो हर बंदा एक से बड़े, हर कोई, बल्कि जो देखो वो इसी दुनिया में बैठा हुआ है। यूँ समझे कि हमारी 90% जो गैदरिंग मोबाइल के साथ है, 10% कोई फिजिकली गैदरिंग होगी तो होगी, उसमें कुछ काम काज यार दोस्त बस दिन भर। यही है ना असल हमारी ज़िंदगी। जो हमें सुनने में आता है, देखने में आता है, जो कारगुजारियाँ आती हैं जो लोगों से, उसमें भी यही बातें आती हैं। उससे ये अखज़ करके आपके सामने ये गुजारिशात रखी है। इसका इलाज मैंने आपको बता दिया है, इसके अलावा इलाज नहीं हो सकता। आप कहें कि हाथ पे अंगारा हो और आग हाथ ना भी जले, ऐसा कोई तरीका बताएं नहीं, फिर तो ये नहीं हो सकता ना, नामुमकिन है। समझ आ रही है? हर मतलब गुंजाइश और हर जो टेढ़ा दिमाग है ना, वो इन चीज़ों में आएगा। और अपने सारे उल्लू सीधे हो रहे जिंदगी के, अपना सारे काम करेंगे, दिमाग भी चलेगा, होशियारी भी होगी, उस चीज़ों में प्रॉपर हिम्मत भी आएगी, और बिल्कुल सुस्ती का नामो निशान भी नहीं होगा। हर चीज़ में रॉकेट की तरह होंगे, बिल्कुल मिसाइल वाली ज़िंदगी होगी। और जब बात आएगी जिक्र नहीं हो रहा, सिर्फ एक जिक्र बेचारा गरीब, वो इबादत नहीं हो रही है, ये नहीं हो, और उसमें बताने की भी जो कैफियत होगी वो भी ऐसी होगी जैसे अल्फाज भी बिल्कुल सुस्त हो गए हैं। और उसके अलावा और जगहों पे देखो तो बस ऐसे लगेगा बस इससे ज़्यादा कोई पावरफुल एनर्जी वाला बंदा ही नहीं, ऐसा ही है। तो ये हम खुद, ये सुस्ती नहीं है, ये इन चीज़ों को सिर्फ तस्वर में लाते हैं ना, हमारा सिस्टम डाउन हो जाता है। इतना भी अब एक्सेप्ट करने की गुंजाइश नहीं रही अंदर इन चीज़ों को, समझ रहे हैं? कोई ऐसे ही बोल देना यार वो महफिल हो रही है एकदम से यार तभी ऐसे नहीं थी। अब कोई दोस्त आ जाए बोल शीशा पीने चल कहीं, अभी रुक 1 मिनट में, कपड़े भी चेंज, जो ये मामलात हैं ये अपने अंदर से है। सुस्ती है तो फिर हर चीज में होनी चाहिए। फिर सुस्ती ऐसी हो कि आप लेटे हो, अम्मी के मैंने आज बिरयानी बनाई है और आप ऐसे हाथ नहीं उठाई जा रही, उंगली नहीं उठ रही, हाथ नहीं उठ रहा, माँ खाना खाया नहीं जा रहा, चिकन देखा ही नहीं जा रहा, रान तक हाथ नहीं जा रहा, 2 बंदे आपका हाथ पकड़ के वहां तक लेके जा रहे कि बिरयानी किसी तरह हाथ बेचारे को खिलाए, गरीब सुस्त बंदा नहीं, वो एकदम मतलब दोनों हाथ बराबर चल रहे होंगे, कोल्ड ड्रिंक भी साथ दबा के, हर चीज में एकदम ना, कोई आपको हिदायत जारी नहीं करेगा खाना का वक्त है, बल्कि आप चीख चीखेंगे खाना है। फिर खाना खाया, फिर लंबा, फिर सुस्ती का गलबा आ गया। मतलब अब इस बात को लेके आपका काम है इनफरादी तन्हाइयों में बैठ के गौर करें और दोनों चीजों में फर्क पैदा करें कि पूरे दिन में वो कौन से मामलात है जिनमें हम खुद एक्टिव रहते हैं, समझ आ रही है, और कौन से मामलात है जिसमें सुस्त रहते हैं। अभी एक्टिव फिर सुस्त, फिर एक्टिव फिर सुस्त, तो इसका मतलब ये सुस्ती नहीं है। सुस्ती होती है और काहली होती है जो मुस्तकिल चल रही है, फिर वो ना दीन के लिए ना दुनिया के लिए, हर चीज के लिए सुस्ती सुस्ती है, वो होती है ओरिजिनल सुस्ती। इसको पता क्या कहते हैं हमारे ऐसे कुरंगी लांडिया कहते हैं हरामीपन, क्या कहते हैं, समझ आ रही है? जो बिल्कुल जो अपने अंदर मौजूद होता है, शैतान है ना, ये निकलने वाली चीज ही नहीं है। सारे जवान है जो सुनते हैं वो भी जवान है माशाल्लाह। ये इसका इलाज खुद करना है अपने, याद रखना। अभी मेरे पास मैसेज आता है तो मैं ये बहुत सारी चीजें जमा करके पूरे हफ्ते में फिर एक साथ आप लोगों को डोज दे रहा हूँ, जो मेरे पास मवाद जमा हुआ है ना, डोज दे रहा हूँ, समझ रहे? और फिर एक सबसे जो जबरदस्त चीज है जो हमें नेमत के तौर पर साइड में मिली हुई है, जैसे हम नहीं कहते अपनी टोपी उसके सर, ये एक अजीम नेमत। और जो खुद समझे कि अगर हमें शैतान की अल्लाह शक्ल दिखा दे ना, तो वो भी हाथ जोड़ के खड़ा होगा हमारे सामने, वो भी हाथ जोड़ के खड़ा होगा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो यार, अल्लाह का वास्ता है, ऐसे बोलेगा, समझ रहे? ऐसे हाथ जोड़ के कि जो काम करो किसने किया? शैतान। कुछ भी किया किसने किया? शैतान। बिल्कुल मुस्तकिल हमने एक रखा हुआ है साइड पे। शैतान ने वो सजदा ना करके इतनी बड़ी दुनिया में गलती की, इतनी बड़ी गलती की, आज तक वो कह रहा है मुझे उसका इतना दुख नहीं है जितना ये सारा तोहमत दिन रात मुझे सहनी पड़ती है, सारा इल्जाम मेरे ऊपर जो आ रहा है, सारी टोपी मेरे पे। मुस्तकिल बात आ रही समझ, थोड़ा सा तफरी आ रही है लेकिन बड़ी गहरी बातें बता रहा हूँ आपको।
یہ کتابوں میں نہیں ملے گی آپ کو، سمجھ رہے؟ ہر چیز نہیں ملتی ہے، کچھ تجربے ہوتے ہیں. آپ علماء کے بیان سنیں گے اس کا رنگ الگ ہوگا. ماشاءاللہ وہ علم سے ہم آپ کو ٹیکنیکل باتیں بتا رہے ہیں. ہمارے اندر جو چیزیں نا وہ نکال کے ایک ہی کیٹیگری ہے نا ہماری. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہر چیز شیطان 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 نہیں، وہ سارے کام خود کر رہے ہیں، لیکن جو تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہو گیا شیطان نہیں. شیطان کرتا ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہم پہ وسوسہ ڈالتا ہے، صحیح ہے. لیکن اگر ہم اپنے نفس سے بے خبر ہو گئے نا اور نفس کی حرکات کو بھی شیطان کے ساتھ جوڑ دیا تو پھر کبھی اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر سکیں گے، باطن کی اصلاح نہیں کر پائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ ایسا وار مارتا ہے. یہ شیطان کا وار نہیں، اپنے اندر کا ہے. یہ ایک محنت کر کے ہمارے اندر نیوٹرل کر کے چھوڑ دے. اب پورے 11 مہینے ہم شیطان کے مرید بنتے ہیں، پورے 11 مہینے. جیسے رمضان شریف آتا ہے تو آپ دیکھیں رمضان میں بھی شیطان ایسے لگتے ہیں کہ ابھی 2-4 شیطان کہیں چھپڑ میں چھپ گئے تھے، کہیں کوئی باتھ روم میں چھپ گیا تھا، کہیں کچھ فرشتے لے گئے. بندہ ایسے ہی سوچتا ہے یہ ان میں کیسے شیطان آ گیا، یہ کیسی الٹی حرکتیں کر رہے ہیں. سب سے زیادہ دیکھنا جھوٹ رمضان میں بولیں گے، ایسا ہے نہیں. پورے 11 مہینے میں اتنا جھوٹ نہیں بولیں گے جتنا پھل بیچنے والا رمضان میں جھوٹ بول رہا ہوگا، سبزیاں بیچنے والا، ہر بزنس والا. ایسا قسم وہ پورے سال کی قسمیں بھی رمضان میں کھائے گا. اب یہ کہ شیطان کر رہا ہے، یہ اپنے اندر جو شیطان ہے وہ ہے. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی کو کسی کے سر پہ ڈالو گے نا پھر پوری زندگی اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں کرو گے. نہیں، آپ بولو میں کر دوں، میں اپنے آپ کو خود دشمن ہوں، یہ میرا نفس ہے. اس کا علاج ہوتا ہے شیخ کرتا ہے، مرشد کرتا ہے، استاد کرتا ہے. اس کا وہ اپنے فن سے کرتا ہے. جو استاد ہوتے ہیں نا وہ پھر دیکھیں یہ جو طریقت کا راستہ ہے نا تصوف کا، اس میں جو بیعت ہے، جو کسی کو اپنا ہاتھ دینا، ابھی تو رسم اور رواج چل رہی نا، بس اس نے بیعت کی، وہ بھی آیا بیعت کی، اس کو بھی آیا بیعت کیا. بس ابھی تو یہ بہت مشکل سے کوئی صحیح کوئی دیوانوں کا قافلہ ملے گا. بس ابھی رسم رواج آئے، بس تعداد بڑھاؤ نہیں. 10 ہوں لیکن ایسے ہوں کہ جہان تک ان کا فائدہ پہنچے، پورے جہان میں اس کا فائدہ پہنچے، اپنے آپ سے لے کے ایسے ہو. اور اس کا جو اثرات ہے، معاملات ایسے کہ جب آپ کسی کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں نا، اور جوڑنے والا بھی دیکھ کے جوڑے اور جڑنے والا بھی دیکھ کے جڑے. جب تک آپ کے ساتھ اس کا دل کی کیفیت جڑتی نہیں ہے، مزاج، طبیعت، بلڈ. 1-2 باتوں میں آپ کو میں واضح کر دوں. ایک، جب آپ شیخ کے پاس آئے، تعلق بنایا، آپ کا دل ہوا، محبت ہوئی، آپ کو پتہ یہ میرے کو مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، یہ میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے جیسے بھی، یہی ہے بس. وہ جو آپ کا ایک شرح صدر ہوتا ہے، آپ ہاتھ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، غور سے سنو، ہاتھ دیتے ہیں. اب ہاتھ دینے کے بعد تھوڑا وقت گزرنے کے بعد جب آپ کی یہ کیفیت ہو کہ آپ کے ریڈار اب اس کے اگینسٹ جانے لگ جائے، نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. بات سچی وہی ہے جو پہلے تھی جس پہ آپ نے داخلہ لیا تھا، بس بات خلاصہ یہ کہ اب آپ کی پھٹ گئی ہے. ایڈمیشن تو لے لیا فوج میں، جب ٹریننگ کے لیے 8 مہینے بھیجا تو وہاں جب آپ کے ساتھ مجاہدے کی کیفیت ہے نا تو آپ کی اب ہوا ٹیڑھ ہو گئی. آپ بول رہے نہیں، اللہ کرے کسی بھی راستے سے بس بھاگ جاؤں، تو اس میں استاد کی نہیں ہوتی. اب آپ میں وہ صلاحیت نہیں رہی، وہ قوت نہیں رہی، وہ آپ کر نہیں پا رہے. تھوڑی سی ہمت کر کے آپ چل رہے، کل کی گھونٹ پینی پڑتی ہے، تھوڑا سا دل توڑنا پڑتا ہے، دل جلانا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے. پھر اس کی جو لذت اور بہار ہے وہ اللہ جب دیتا ہے تو پھر زندگی بھر تک اس کی مزے اور لذت رہتی ہے، پھر وہ ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ یہ ہے سر. تو اس لیے جو چیزیں ہم میں موجود ایسی ہیں جو ہمیں لگ رہا ہے نقص ہے، یہ کمی ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، اس کو ہم خود فوکس کریں اور غور کریں کہ ہم کہاں سے وہ نقصان اٹھا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس کا علاج کریں، علاج کروائیں. اور تقریباً ہمیں دوا پتہ ہے. اگر آپ جیسے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ اس کو بتائیں مجھے یہ مرض ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بولے گا یہ پرہیز ہے، یہ علاج ہے. آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، یہ بھی جیسے جیسے سامنے لوگوں کے دماغ چل رہے ہیں نا اس کے حساب سے دے رہا ہوں بھی ہاتھ کے ہاتھ. یہ آپ بولیں میرا یہ مرض ہے، یہ دوا ہے، غور سے سنیں، غور سے. پھر دوبارہ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ شوگر کا ایک مسئلہ، ٹھیک ہے، اس پہ لے لیں شوگر ہے. ڈاکٹر کا پرہیز کر، یہ چیزیں نہیں کھا، یہ کر، ایکسرسائز کر، وہ کر، یہ دوا، ٹھیک. اب کچھ بھی نہیں کیا، تھوڑے دن پھر پہنچ گئے، ڈاکٹر مجھے شوگر کیا ہے، پھر وہ پرہیز کر، احتیاط کر، دوا کھاؤ، یہ ایکسرسائز. پھر تیسرے دن مجھے اب مرض ہمیں پتہ کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟
علاج بھی پتہ ہے, پرہیز بھی پتہ ہے, کرنا کیا سب پتہ ہے, پھر کیا دماغ کام نہیں کرتا جو بار بار ایک ہی مرض لے کر آ رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر تو آپ کو صحیح دوا دے رہا ہے نا, وہ تو آپ کو صحیح تو ہمارے اپنے اندر کچھ امراض ایسے ہیں جن کا علاج ہمیں خود پتہ ہے, خوراک کئی بار مل چکی ہے, ڈوز دے دی گئی ہے, پرچے لکھ دی گئی ہے, ہدایت جاری ہو چکی ہے, اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا یہ ہماری بیوقوفی ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ شیخ کی صحبت میں آئے تو ہمت حاصل ہوتی ہے انسان کو, تو ایک تقویت ملتی ہے, ایک حوصلہ آتا ہے آگے قدم بڑھانے کا. لیکن ہم نے جب تک اس علاج کو اس ترتیب پہ جب تک نہیں کریں گے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. یہ صرف اپنے آپ کو اطمینان دے کہ بد نظری سے نہیں بچا جا رہا. ہم کہہ رہے ہیں بد نظری سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر اسباب کو چھوڑ دیں جس سے وہ پیدا ہو رہی ہے بیماری. پھر دوبارہ آئے بد نظری سے نہیں بچا جا رہا, پھر دوبارہ آئے. سمجھ آ رہی بات کو؟ ہمت نہیں کریں گے چلتے ایسے ہی رہیں گے. ہمت ضروری ہے ہر کام کے لیے ہمت, اور ہمت ہمیشہ انہی کاموں میں آتی ہے جس کی وقت اور جس کی قدر اور اہمیت کا اندازہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا غور کرے ہو. اب یہ باتیں ہوگی نا, میں آپ کو گارنٹی کہہ رہا ہوں شیطان ایسے پھیلا ہوا ہے سب کے اوپر, میں واضح دیکھ رہا ہوں. کیونکہ ابھی آپ کو میں کوئی واقعات کس سے سناتا نا وہ کچھ نہیں کرتا. اب اس کو پتہ یہ میرا بزنس ٹھپ کرنے کے لیے بیٹھ گیا پیر صاحب, آج دوبارہ پنگے لے رہا میرے سے. ہم تو آپ کو باریک باریک طریقے سے جہاں جہاں سے وہ آپ پہ اٹیک کر رہا ہے یا آپ خود غلطیاں کر رہے تھے, وہ شیطان سائڈ بیٹھ کے ٹیک لگا کے مسکرا رہا تھا آج تک کہ میرا نام لے, لیکن کام تو میرا ہی کر رہے ہیں نا, اپنے آپ سے کر رہے ہیں, بے شک میں اس میں ملوث نہیں, لیکن میرا جو میرا کام مشن ہے اس پہ چل رہی ہے نا. اب میں آپ کو جتنے ٹیکنیکل پڑھا بھی شیطان آپ کو وسوسے ڈالے گا, خیالات ڈالے گا, مختلف بات بہت ساری چیزیں. جیسے بات ساتھی کہتے ہیں یار ایک بات پچھلی جملات ہوئی پھر وہی بات ہوئی, یہ شیطان ہے میرا بھائی. ایسے وہ آپ کو ایک دم ہلکا بھی وسوسہ دے کے ہٹ جائے گا پیچھے. پھر کبھی یہ کہے گا مجھے اس چیزوں کا اندازہ ہے, مجھے یہ بات پتہ ہے, مجھے تو اس کا علم ہے. شیطان سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ نہیں. اگر ایک بیماری ہے ابھی تک ہٹ نہیں رہی, 100 بار اس کا تذکرہ کریں, بیماری تو وہی موجود ہے نا, تو رٹ تو اسی کی لگائی جائے گی ہر بار کہ بھئی یہ مرض ہے یہ مرض ہے. ایک بندہ عشق مجازی میں پھنسا ہوا ہے, وہ بار بار غیر کو دل دے رہا ہے, بار بار غیر کو دل دے رہا ہے. تو اس جو مرض عام ہے, ایک ہوتا ہے نا عمومی مرض جو پھیلا ہوا ہے, ایک ہوتا ہے خاص, کوئی ایک آتا ہے جو کوئی خاص کسی مرض کے اندر مبتلا ہے, روحانی کوئی خاص مسئلہ ہے, وہ کوئی سال میں یا مہینوں بعد واسطہ پڑتا ہے, تو پھر وہ ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے, اس کو کوئی الگ سے بندہ بتا دے, ہدایا جائے. ایک عمومی مرض, بد نظری ہے عمومی مرض ہے, غیبت ہے عمومی مرض ہے, حسد ہے یہ عمومی مرض, یہ سب عام مرض ہے جو ایسے پھیلے ہوئے معاشرے میں. اب ہم میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بولے کہ میرے اندر سے حسد ختم ہو گیا ہے, میرے اندر سے غیبت ختم ہو گئی ہے, جھوٹ ختم ہو گیا ہے, میرے اندر سے بغض کی کیفیت ختم ہو گئی ہے, بد نظری ختم, عشق مجازی سے میں بالکل دور ہو چکا ہوں, اللہ کے حکم آ چکے ہیں, ہر برائی سے دور. ایسا ہے کوئی نہیں ہے. تو جب تک ہم نہیں آ پا رہے اس اسٹیپ میں تو اسی کی بات کریں گے نا. ہم آگے کہاں جائیں گے, وہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. انہی مسائل کی جنگ لڑے اور اپنے اندر سے ان تمام بیماریوں کو نکالے, پھر دیکھیں اللہ کا جب نور, اس کی نسبت کا نور دل میں داخل ہوگا, پھر وہ روشنی سامنے آئے گی, پھر آگے دنیا اور بھی بہت بڑی ہے, پھر مزہ آئے گا زندگی کا. ابھی ہم بیٹھے ہوئے ایک ہی جگہ پھنسے ہوئے, ایک ہمت نہیں کر پا رہے, اور کچھ نظر نہیں آتا. اگر کوئی بندہ بولے نا یار میں نے پوری دنیا سے بائیکاٹ کر لیا ہے, آج کل کسی سے ملنا ملانا نہیں ہو رہا, بس اپنا گھر بیٹھا ہوں, تو میں نے بتا دی نا اس بندے کی بھی بیماری کیا ہو سکتی ہے. یہ اس نے بہت بڑا کوئی تیر نہیں مارا. میرے نظر میں اس مرض سے زیادہ خطرناک مرض یہ موبائل والا ہے. آپ اگر فزیکلی جائیں نا, اگر کوئی گیدرنگ بنائے باہر دوستوں میں بیٹھ جائیں, اس سے زیادہ ڈینجر اب یہ مرض ہے جو میں سمجھتا ہوں. دوست تو چلو کبھی نکلے, پھر میسج کیا ہوگا یار آج میں بزی ہوں, تو ایک دن تو چلو اس سے ایک دن تو بچے, کوئی بری باتوں سے سارے, کوئی کسی جگہ بھی. یہ تو مستقل کا ساتھی ہے, مستقل ہمارے ساتھ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مستقل ہمارے پہ اٹیک کر رہے ہیں, مستقل اس سے اس کے خطرات, اس کے برے اثرات ہم پہ پڑ رہے ہیں. تو جب تک یہ ہمارے ساتھ ہے نا, کسی چیز میں یکسوئی نہیں آئے گی, پھر شیطانی وسوسے آئیں گے. ہر غلط کام خود کریں اور وسوسہ اپنے دماغ میں آئے گی, یار یہ دیکھیں اتنا ٹائم ہو گیا, ہمارے اندر فرق نہیں, فائدہ ہے, یہ ہے کچھ نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اچھی چیزیں جب آپ کو پتہ چل رہی ہیں, اچھا راستہ پتہ چل رہا ہے, آپ کو سیدھا راستہ بتایا جا رہا ہے, تو چلو. پہلے یہ اس چیزوں سے بھی بے خبر تھے ہم زندگی میں, چلو اتنی تو خبر مل رہی ہے, چلے کیوں نہیں. نہیں, یہاں کچھ چیزوں میں آ کے مین جگہوں میں آ کے شیطان وسوسے ڈالتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟
اس لیے دو راستے ہیں جو ہمارے مشائخ اللہ والوں نے بتائے. ایک ذکر کا راستہ، اللہ کے ذکر کا، کہ جب ہم ذکر کریں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اللہ، جو اذکار ہیں، تو ذکر میں نور ہے، اللہ کا نام ہے. جب ہم ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں وہ میرے ہم نشین اور ہم مجلس بن جاتے ہیں. میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، ان کے قریب ہوتا ہوں، وہ میرے تقرب میں، میرے قرب میں ہوتے ہیں. اللہ کے نبی ہم سب کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے بعد ملاقات کے لیے جب حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک نور کے ممبر بنے ہوئے تھے. کیا بنے؟ ان ممبروں پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے جو اللہ کے سب سے زیادہ قرب میں تھے. تو جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کثرت سے اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر کی اتنی طاقت ہے، یہ ایک نور ہے، یہ روشنی ہے. ابھی جو گندا برتن ہوتا ہے اس پہ دودھ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ بولے خراب ہو جاتا ہے نا، نہیں ایکسیپٹ کرتا گندگی. اگر کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے ظاہری تو نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. طبیعت مانتی ہے؟ نہیں مانتی. ہاتھ پہ ناپاکی لگ جائے تو ہم اس ناپاک ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں؟ گندگی کو چھوتے ہیں؟ مطلب جب کسی اچھی چیز کے اوپر ہاتھ نہیں لگاتے نا کوئی بھائی گند، مطلب اتنے محتاط ہوتے ہیں. تو ہمارا دل غیر کی محبت سے بھرا ہو، ہمارے دل کے اندر گناہ کی گند ہو، گناہوں کی نوست ہو، بے برکتیاں ہو، اندھیرا ہو، ظلمت ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی گندی جگہ پہ اللہ اپنا نور داخل کرے؟ نہیں ہو سکتا. یا نور ہوگا یا ظلمت ہوگی، ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. تو اسی لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو ظلمت ہے نا، جو اندھیرا ہے، یہ گندگی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے لا الہ الا اللہ، وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے نا وہ جب برستی ہے تو خود بخود یہ گند ہمارے دلوں سے جھڑنا شروع ہو جاتی ہے. ایک تو اس کو جو سب سے جو ہائی ڈوز ہے اس کی وہ ہے توبہ. ہے کیا ہے؟ توبہ. توبہ ایسا سمجھے کہ ایک ہی وقت میں نا اچھا خاصا صفایا کر دیتی گندگی کا، یعنی کہ گناہوں کی نوست دل ایسے ہو جاتا ہے جیسے یہ جو چمک رہا ہے نا، روشنائی ہے، یہ بلب ہے، اس سے بھی کروڑوں خربوں گنا زیادہ دل نور سے بھر جاتا ہے. توبہ کرتے ہی جب سچی توبہ تو نسوہ ہو، توبہ کرنے سے دل کے اندر گناہوں کے جو اثرات ہیں اور جو اس کی ظلمت کیا ہو جاتی ہے؟ مٹ جاتی ہے. اب ہمارے اندر عادات تو موجود ہے نا، ظلمت تو ہم نے مٹا دی، اس کی نوست تو ختم ہو گئی. ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے دل میں، انسان سچی توبہ کرتا ہے، ایک سکون سا محسوس کرتا ہے، اپنے اندر ہلکا سا محسوس کرتا ہے، بوجھ اڑ جاتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی جو ظلمت تھی، اس کی جو نوست تھی، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ تھے جو دل کے اوپر چھائے ہوئے تھے، جو اندھیرا سا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے جیسے ایک گناہ کی ایک داغ لگ گیا سیاہ، ایک اس طرح دل جو سیاہ ہو چکا تھا وہ سفید ہو گیا، روشن ہو گیا. اب لیکن ہمارے اندر ایک عادت تو ہے نا، ہمارا نفس غلط چیزوں کا عادی تو ہے. اب ہماری توبہ کے فوراً بعد یہ نہیں ہوگا کہ ہم بالکل اچھی چیزوں کی طرف بھی نکل جائیں گے، لیکن اتنا ہوگا کہ سمجھے یہ پہلے ایسا تھا کہ سیاہ چیز تھی تو سیاہ میں سیاہ لگ رہی تھی تو وہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اب یہ فرق ہے کہ جب ہمارا دل صاف ہو جائے گا توبہ کے بعد، اس میں کوئی داغ نہیں رہے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر اب دور سے بھی ایک داغ بھی لگے گا نا الگ ہی نظر آئے گا. یہ ایک فرق آ جائے گا، ایک بے چینی شروع ہو جائے گی. پھر ہم نے فوراً سے احتیاط شروع کرنی ہے، ہمت سے. اس میں اچھی صحبت کا دخل بھی ہے، ذکر اذکار فوراً جب ہم کریں گے نا پھر اس کے انوارات فوراً دل میں داخل ہوں گے، پھر اس کی برکات ثمرات. اس لیے میں آپ کو بتا دوں نا کہ دو عمل کو ہم بہت تیزی سے رکھیں، اپنی فوکس رکھیں. ایک درود پاک اور دوسرا توبہ استغفار. کیونکہ درود جیسے توبہ سے دل ایسے سیکنڈوں کے اندر صاف. یہاں آپ نے توبہ کی صرف نیت ہی کی نا دل میں ایک اللہ سے کہ اللہ میں نہیں کروں گا، اسی وقت دل صاف ہو گیا. اور درود پاک اتنی بابرکت عمل ہے، اتنا بابرکت کہ آپ درود پڑھے سب سے تیزی سے نور کھینچ کے اللہ کا درود شریف لے کر آتا ہے. تو اللہ کا جو نور ہے نا، جو اس کی رحمت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ خاص میری طرف متوجہ ہو، اس کی رحمت ہے خاص. اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے دنیا میں، اللہ تو کافر کو بھی دیکھ رہا ہے، مسلمان کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن کافر رحمت سے محروم ہے، مسلمان اس کی رحمت میں. لیکن مسلمانوں میں بھی، ایمان والوں میں بھی وہ لوگ جو اللہ کے محبوب آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک کی خاص نگاہ کرم اور رحمت ایسے انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے.
اور یہ ایک ایسا نور ہے درود کا کہ آپ پڑھیں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض ہے، جو انوارات ہے، اور آپ کی آل اور اصحاب، ان سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہمیں برکات دینا شروع کر دیں گے۔ یہ بہت مختصر اور بہت پاورفل وظیفہ ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چلے نا درود کی کیا برکات ہے تو ہماری زندگی کے اندر سب سے کثرت سے درود و سلام ہی لے جائے، یاد رکھیں۔ ہم ایسے اس کو ہوئے تو توبہ اور درود و سلام، اس سے پتہ کیا ہوگا کہ ہم نے یہاں توبہ کی، میں اب آپ کو سیدھا رستہ بتا رہا ہوں، آپ اس کو سیریس لے کے سمجھیں، پھر بعد میں نہ کہیں کہ طریقہ کار نہیں پتہ تھا۔ سچی توبہ کرنی ہے پہلے کہ اللہ نہیں کریں گے آج، بس جو ماضی تھا ماضی، آئندہ انشاءاللہ تیری چاہت کے مطابق نہ غیبت نہ جھوٹ بغض حسد سب ختم، ظاہری بھی باطنی بھی امراض ختم، شکل و صورت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے مطابق ہوگی انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آگے بھی یہ عزم کیا اور دل میں شرمندگی آ گئی، یہ توبہ ہے۔ الفاظ کا استعمال ضروری نہیں ہے توبہ کے لیے، لیکن دو لفظ بھی کہے کہ اللہ تو مجھے بخش دے، تیرا بندہ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ شرمندہ ہو، شرمندہ تب ہوگا نا جب جو ماضی پہ ہی ہوگا۔ اس کی برکت سے ختم گناہ، یہ آپ کا پہلا اسٹیپ۔ سیکنڈ اسٹیپ، آپ نے درود شریف کثرت سے پڑھنی ہے اور توبہ کو دائمی رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے کہ توبہ کر لیا بھول گئے، نہیں، یہی انداز کی توبہ بار بار ہوگی تو شیطان کی جو داخلہ ہے نا وہ بلاک ہو جائے گا، یا ہلکا سا بھی ہوگا نا اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ درود شریف کا اتنا نور ہے، اتنا نور ہے، اتنا نور ہے کہ آپ پڑھتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 رحمتیں۔ یہ 10 ہمارے 10، ہم اپنی کوانٹٹی سے 10 دیکھتے ہیں، 10 روپے 10، سمجھ رہے؟ یہ 10 روپے والا 10 نہیں ہے، اللہ کی ایک رحمت بھی ہمارا بھیڑا پار کر کے رکھ دے گی۔ اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کوئی وہ نہیں کہ ہم 10 کی گنتی کو کہیں اور لیں کہ درود، آپ اندازہ لگائیں درود و سلام کن پہ ہو؟ محبوب پر ہو، اور فضیلت پر رب نے کتنی رحمتوں کا وعدہ کیا؟ 10۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ رب محبوب کے معاملے میں کوئی کم کوانٹٹی رکھے؟ اللہ کی 10 رحمت بھی پوری انسانیت کے لیے کافی ہے، اور ایک بندہ انفرادی درود و سلام پڑھے اور وہ اس رحمت کا مستحق بنے، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں آئیں گی۔ لوگ کہتے ہیں نا قرضوں میں ڈوبے ہوئے، پریشان ہے، حالات نہیں ہو رہے، زندگی گھر کے مسائل، درود و سلام پڑھے، کثرت سے درود و سلام پڑھے، اتنی برکات ہیں، اتنے ثمرات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ ایسی عظیم ہمیں نعمت ہے، ہمیں قدر نہیں ہے نا، اصل میں قدر نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری انسانیت نفسا نفسی میں ہوگی، ایک بندہ کو اس کے اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں، وہ بیچارہ پھنس چکا ہوگا، کنارے میں ہوگا، پریشان ہوگا، ٹینشن میں ہوگا، اور اسی ٹینشن میں وہ چل رہا ہوگا کہ یار کیا کروں کیا کروں، بالکل نفسا نفسی میں۔ ایک دم سے وہ انسان جو وہاں موجود ہوگا پریشانی میں کہ اعمال نامے میں کوئی نیکی نہیں ہے، گناہوں کے اتنی ساری چیزیں اثرات ہیں، تو ایک دم سے ایک ذات کو دیکھے گا جو نور ہی نور ہوگا جن پہ، حسین خوبصورت، وہ ذات وہاں تشریف لائے گی جو اس کا اعمال کا، جہاں نیکیوں کا پلڑا ہوگا ترازو کا، وہاں ایک رکا رکھے گی، کیا؟ ایک پرچی، ایک دم سے وہ سارے جو گناہوں کی جو جگہ ہوگی نا وہ ہلکی پڑ جائے گی اور نیکی غالب آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ غالب۔ تو یہ ایک دم سے تجسس میں آئے گا، حیران ہوگا کہ ایسی کیا نیکی ہے جو رکھی گئی اور یہ کون ہے؟ تو وہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا نبی ہوں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ پھنسے، آپ پریشان ہو آج، لیکن مجھے یاد ہے کہ آپ نے مجھ پہ ایک دفعہ درود و سلام پڑھا تھا جو میرے پاس محفوظ تھا، آج میں لے کر آ گیا۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں درود شریف۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، کثرت سے، ہم کوئی عمل کا ہم سے کبھی نہیں پوچھا حضرت نے، ہمیں یاد ہے 3 سال میں جب ہم ان سے بیعت ہوئے، دلائل الخیرات نام سنے کتاب ہے، درود پاک، جو دلائل الخیرات پڑھتا ہو تو سمجھو کہ دنیا میں سب سے زیادہ درود شریف وہی پڑھا گا جو ڈیلی پابندی سے پڑھتا ہے، سمجھ، کثرت سے ڈیلی درود شریف وہ پڑھ رہا ہے، نہیں ایسا جب بھی بس فوراً پوچھتے تھے۔ اور اللہ والوں کی فراست ہوتی ہے، ہم جب 3 دن بھی چھوڑتے تھے نا درود شریف دلائل الخیرات نہیں پڑھتے تھے
تو ایسے حضرت صاحب کے سامنے آ کے بیٹھتے تھے نا تو ہم نہیں بتاتے تھے ڈر کے کہ ہم نہیں پڑھ رہے، تو ڈائریکٹ خود ہمیں حضرت فرماتے تھے کہ کیوں نہیں پڑھ رہے دلال الخیر، تو ہم آپس میں بولتے تھے ساتھی کہ حضرت کو کس نے بتایا، وہ تو جیسے ہم خود آج سمجھ آتی، ہر چیز کا ایک نور ہوتا ہے نا، اور اللہ والوں کے تو سینے کشادہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا مومن کی فراست سے بچو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو ان کو پتہ چلتا تھا کہ وہ اثر ہی نہیں ہے ایسا، وہ اتنی مطلب وہ زیادہ، اور خود بھی ماشاءاللہ 90 پلس تھی، 90 سے اوپر عمر تھی، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کبھی زندگی میں درود شریف دلائل الخیرات کبھی حضرت اس کے ناغا کرتے ہو۔ اگر ملنے والوں کی تعداد کا مجمع بھی لگتا تھا نا، اپنی دلائل الخیرات کا سبق پورا کرتے تھے روزانہ، یعنی درود پاک۔ تو اس کی برکت کیا تھی، ہمارے ایک ساتھی تھے وہ حضرت صاحب کی خدمت کرتا تھا، خاص خدمت کرتا تھا، بہت توجہ کا خدمت۔ اب وہ ایک بندہ سمجھے کہ 40-50 سال سے روزانہ درود پاک پڑھ رہا ہوں، اور دلائل الخیرات کے درود کو کبھی آپ ترجمے سے پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کیسے درود شریف لکھا، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور جو صاحب دلائل الخیرات ہے ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن آپ اس کو دیکھیں، اور وہ دلائل الخیرات انہوں نے لکھی کس طرح تھی، اس کی ریزن کیا بنی۔ اس دلائل الخیرات کی میں مختصر سا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے، وہ غالباً کوئی پانی کی ان کو طرف تھی، کیا تھا کنویں میں، تو پانی بہت نیچے ڈیپ میں تھا، تو دیکھا ایک بچی آئی اور اس نے وہ کچھ پڑھائی کی اور اس میں اپنا لعاب ڈالا اور پانی اوپر آ گیا۔ تو بعد میں ان بزرگ نے بچی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا پڑھا اس میں ڈالا، تو انہوں نے کہا میں نے درود شریف پڑھا۔ کیا چیز؟ درود شریف۔ تو ان بزرگ نے پوچھا کہ وہ درود شریف، انہوں نے کہا میں نہیں بتا۔ پھر انہوں نے درود پڑھنا شروع کیا کہ یہ درود یہ درود یہ درود یہ درود، ہاں یعنی جتنے جب پڑھا تو اس بچی نے کہا انہی میں سے اندر ہی وہ ایک درود ہے۔ کیا ہے؟ انہی کے اندر ہی وہ درود ہے۔ پھر انہوں نے جتنا پڑھا تھا نا سب اکٹھا کر کے دلائل الخیرات لکھتے کہ اے اللہ آپ کے محبوب پہ درود ہو، اتنے جتنے بارش کے قطرے، اتنے زمین کے ریت کے ذرے، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب کا جو خدمت کر رہا تھا نا ساتھی، وہ انتقال کے بعد بتایا ہم نے، حضرت صاحب کا جو آخری میں نے جب چہرہ دیکھا تھا، سبحان اللہ، مجھے ابھی تک یاد ہے، کیا چاند کی جیسی چمک تھی ان کے چہرے پہ، ایسا نور تھا چہرے پہ، اللہ کی قسم کا آنکھوں میں دیکھتے گا۔ اور جب آخری وقت تھا تو بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور 3 دفعہ اللہ کا نام لیا جب رونے کی تھی۔ تو وہ ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ وہ جب انسان کوئی خاص خدمت میں پہنچ جاتا ہے نا تو پھر وہ خاص گفتگو کا بھی حقدار بن جاتا ہے۔ جو مشائخ بزرگوں کی جو خاص خدمت تک جاتے ہیں نا، پھر اولاد بھی اتنی زیادہ ان کو نہیں جانتی جتنا وہ جانتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ محبت کی وجہ سے نا انسان وہ چیزوں کا بھی اظہار کر دیتا ہے جو اس نے مخفی رکھی ہوتی ہیں۔ تو وہ مجھے بتانے لگا، بولا کہ حضرت نے مجھے کئی بار بتایا کہ الحمدللہ میں جس وقت چاہتا ہوں، جب چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں، جب چاہتا ہوں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور ہمیں ہو دیدار، اور ایک عاشق وہ ہے کہ ایسا انہوں نے ان سے عشق کیا اور اس انداز سے ان سے محبت کی، اتنا درود و سلام پڑھا کہ یار کی تصویر دل میں ہی نقش ہو گئی کہ جب آنکھ بند کی تو یار سامنے، کہ نہ کہ یہ شکوے، نہ یہ کہ فریاد، نہ یہ دعائیں کہ اللہ دیدار کرائے۔ ابھی تو ہم نیچے چل رہے ہیں۔ ایسا عشق کرو کہ اللہ کے بارے میں یہ الفاظ زبان سے ہماری نکلے کہ اے اللہ کہ ہم نے تجھے اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا کہ تو ہمیں یاد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یاد ہو گیا۔ اب تجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور ہم نے اتنا درود و سلام پڑھا اپنے آقا پر، اتنا درود و سلام پڑھا کہ یا رسول اللہ ہم جب آنکھ بند کرتے ہیں کہ ہماری نگاہوں میں آپ کا چہرہ انور آ جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ دعا کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ آپ کا دیدار کریں۔ ایسی زندگی بنائیں کہ نہ رب سے دور ہو، نہ رب کے محبوب سے دور ہو، سمجھے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ رب تک سارے راستے جو جا رہے ہیں وہ حضور کے قدموں سے ہو کے جا رہے ہیں۔ ہاں ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں، قدموں سے۔ آپ دیکھیں نا 1400 سال پہلے جو اس دنیا میں تشریف لائے ایک ذات، آج 1400 سال کے بعد کتنا بڑا فرق ہے، صدیوں کا فرق، سالوں کا فرق، دن کا فرق، گھنٹوں کا فرق، منٹ کا فرق، سیکنڈ کا تعداد لگائیں تو کوئی اس کی گنتی نہیں ہے۔
اتنے بڑے فرق کے بعد بھی سب سے پہلی جماعت کون ہے آقا کے ساتھ جڑنے والی؟ صحابہ ہے، اہل بیت ہے، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، اولیاء، چلتے 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 آج وہ بالکل فتنے کا دور آ گیا ہے۔ آج بھی اگر اللہ کا عشق اور آقا کی عشق کی جو چھینٹیں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے سینوں پہ پڑے تو 1400 سال بعد بھی ہم وہی دل تلاش کرتے ہیں جس میں آقا کی محبت موجود ہو۔ جب تک اس دل سے اپنے دل کو جوڑتے نہیں ہیں ہمیں وہ محبت ملتی نہیں ہے۔ تو سوچے 1400 سال بعد بھی اگر عشق کی ضرورت پڑے، محبت کی ضرورت پڑے تو ان کے غلاموں کی غلاموں کی غلاموں کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔ تو سوچو اس ذات کا کیا مقام ہوگا کہ صدیوں گزرنے کے بعد بھی اثر ختم نہیں ہوا، آج بھی اس نسبت اور اس یہ اثر ہے۔ یہ طریقہ وہی ہے کہ اس سینے سے اپنے سینے کو جوڑو جو سینہ ان کے سینے سے فیض پا رہا ہے، جو پوری کائنات کو جب جو خود ظاہری دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب بھی کائنات کو فیض وہی دے رہے تھے، نبیوں کو مل رہا تھا فیض۔ انبیاء ترتیب کے حساب سے پہلے آئے، ہمارے آقا سب سے آقا۔ اٹھاؤ اپنے بزرگوں کی ساری کتابیں پڑھو آپ، یہ تو بالکل واضح بات ہے۔ کوئی محفل کے بعد آؤ میں پھر بتاؤں گا اس سے اوپر کیا دلیل ہے، پھر کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا کہ سارے نبیوں کو فیض کس سے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے آخری نبی ہے، نبی آخری۔ ہم ایک ہلکی سی ایک آپ کو بات بتاتا، جو نقشبندی ہے وہ اس کو صحیح سمجھیں گے، جو نقشبندی سلسلے میں اسباق جنہوں نے 11 تک کی ہوں 12 تک کی ہوں وہ تھوڑی سی اس بات کو سمجھیں گے کہ جب ہم تصور کرتے ہیں تجلیات افعالیہ 11واں سبق کا، یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ وہ تجلی افعال کہ جو آپ نے القا کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے آدم علیہ السلام کے سینے پہ، وہاں سے وہ تجلی آئے میرے شیخ کے سینے میں، وہاں سے میرے سینے میں، یہ تصور دیا جاتا ہے 11ویں سبق۔ یہ 11واں سبق ہم نے بنایا، یہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجدد الثانی، جس کو سارے دنیا کے مسلک مانتے، انہوں نے لکھی کتاب ہے۔ تو اب جب یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ فیض وہ تجلی جو حضور کے قلب سے آدم علیہ السلام کے قلب میں آئی وہ اللہ ہمیں عطا فرما، تو اب بتائیں آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں آیا نا۔ بات تو اگر اندر کی دنیا سے راستے اختیار کرے جانے کے تو پھر ہماری عقلیں بھی کام نہیں کریں گی۔ بس یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے، اس ذات سے نسبت جوڑی ہے کہ آج قدر کر لیں، نہیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن پوری انسانیت دیکھے گی کہ رب نے محبوب کو کیا مقام دیا تھا، یاد رکھنا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے آپ سب سے کہ کثرت سے توبہ کریں اور کثرت سے درود سلام کریں گے انشاءاللہ، کثرت سے۔ ہاں اپنے آپ کو علماء سے، مشائخ سے، بزرگوں سے جوڑ کے رکھیں، ہر طرح کے فتنوں سے بچیں، گمراہی سے بچیں، حسد دل کے اندر وسعت پیدا کریں، تنگ دلی نہ لائیں۔ یہ فرق ہمیں تو اسلام سکھاتے کافروں کے لیے بھی دل میں وسعت رکھو، کس کے لیے؟ کہ وہ دین پہ داخل ہو۔ ہم جس آقا کے ماننے والے، ہاں جو گستاخ ہے، دشمن ہے، ہم اس سے دوری اختیار کریں۔ تو وہ دوری ہمیں فرق خود عملی طور پہ نبی علیہ السلام نے کر کے دکھائی ہے، جن سے فرق ہے، لیکن جو ہم نے اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں اس چیز کو ہمیشہ ظاہر رکھنا ہے کہ ہمارے دل میں اتنی وسعت ہو کہ تنگ دلی نہ ہو اندر۔ بات سمجھ آئے؟ الحب للہ والبغض للہ، کہ ہماری محبت اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے، اپنی ذات کی نہیں۔ آپس میں محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، صبر لائیں، برداشت لائیں۔ زندگی جینے کا مزہ اسی میں، بدلہ لینے والے کو کبھی مزہ نہیں آئے گا، جواب دینے والے کو کبھی مزہ نہیں آئے گا، بات بڑھے گی، ختم نہیں ہوگی۔ آپ خاموش ہو جائیں سارا جہان آپ کے خلاف بولے۔ یاد رکھنا وقار اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے، عزت اور مقام اسی کو ملتا ہے جو خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور خاموشی اختیار کرنے کی وجہ یہ نہ ہو کہ آپ کمزور ہیں، جواب آپ بھی دے سکتے، لیکن اس لیے اختیار کی کہ اللہ بس تیری محبت میں خاموش ہوں کہ تیرے بندے ہیں آگے۔ تو یہی جو بندے ہوں گے، یہی جو لوگ ہوں گے، ایک زمانہ آئے گا یہ آپ کے سامنے بیٹھیں گے ادب کے ساتھ۔ دیکھنا اللہ اللہ ہے، اللہ فرماتے ہیں نا کہ جو لوگ میرے لیے ذلت اختیار کرتے ہیں، ذلت میری وجہ سے، میری خاطر خاموش کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، کہ میرا ساتھ ایسا ان کو نصیب ہو جاتا ہے کہ جن جن چیزوں پہ انہوں نے صبر کیا تھا وہی ساری چیزوں سے ان کو خوشیاں دے کے بھی دکھاتا ہوں پھر میں انہی لوگوں کے ہاتھوں سے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اس کی سنت ہے کہ وہ کسی کا قرض اپنے پہ نہیں رکھتا، اس کے لیے جو کرو گے وہ دے گا، آخرت تو ملے گی، دنیا میں بھی نتیجے دکھائے گا انشاءاللہ، یاد رکھنا۔ تو وسیع دل، وسیع دماغ سے چلے، تنگ دلی ختم کرے، تنگ سوچ ختم کرے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو سمجھ کے زندگی گزاریں، توبہ کریں، درود شریف استغفار، جیسی توبہ کریں نا اس کے فوراً بعد اعمال کے اوپر خاص توجہ شروع کر دیں۔
وہ بس ابھی سے جاتے ہوئے درود شریف پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، جو ساتھی بیٹھے ہیں وہ اسباق کو اپنے ترتیب سے لے کے چلیں، جو اعمال تسبیحات ہیں ہر نماز کے بعد والی وہ پڑھے، دیکھیں پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اگلے ہفتے اب آئیں آپ انشاءاللہ، ایک ایک بات کے اندر دل میں ایک مچل پیدا ہوگی، ایک خوشبو، ایک مہک، ایک لذت، سرور۔ آنکھ بند کریں گے، مراقبے کا مزہ الگ آئے گا، پھر سمجھ آئے گا زندگی کیا چیز ہے۔ بات سمجھ کریں گے نا انشاءاللہ، ہمت کے ساتھ، ہمت، سستی کوئی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی بندہ یہ بولے نا کہ میرے پاس آگے یار میں کھانا کھا رہا ہوں نہیں کھایا جا رہا، سستی ہو رہی ہے، پھر وہ آگے مجھے بولے کہ ہاں سستی، میں بولوں یہ ہے سستی۔ اگر کھانا صحیح ٹائم پہ کھا رہا ہے، فل بائک اسٹارٹ کی، بریانی کا فوڈ سینٹر گھس گیا، منڈائی کر رہا ہے، اور معاملات میں کہہ رہا ہے سستی ہو رہی ہے، ہاتھ نہیں چل رہا ہے، یہ سستی نہیں رہی ہے، بغیرتی ہے، اس کو ختم کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ ہاں ایسا نہیں ہے، جب ہم اپنے ہر چیز میں ایکٹیو ہیں، ہر کام میں ایکٹیو ہیں، صرف اعمال اور معاملات میں آگے ٹوپی شیطان کے ساتھ ڈال دی اور آدھی سستی کے اوپر ڈال دیا، 50-50 ڈیوائڈ کیا اور خود آزاد گھوم رہے ہیں، پوری زندگی گزارے، اور تھوڑا بہت بچا تو آخر میں ہفتے پیر صاحب کے سر پہ لا کے مار دیا، پیر صاحب سستی ہو رہی ہے، آپ کی کوئی توجہ نگاہیں کرم ہی نہیں ہے، دور سے آپ کوئی میزائل والی نظر رکھیں، کوئی ایسی شفقت کی نظر رکھیں، کیا نظر رکھیں، نگاہیں نکال کے دے دیں آپ کو، لے جاؤ گھر، یہ سب بیوقوف ہے بھائی، نہیں ہے۔ ہاں صحابہ گردنیں کٹا دیں، اپنی جسم کے ٹکڑے کرا دیں، سب سے زیادہ جو اثر کائنات میں حضور کی نگاہ پہ، اس کا ذرہ بھی پوری کائنات میں کسی پاس نہیں، اس کا ذرہ، اتنی اثر والی نگاہ کہ جن کی نگاہ اٹھ جائے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اتنی بابرکت اور اتنی پر نور پر اثر نگاہیں، لیکن ان نگاہوں پہ رہنے والے صحابہ وہ اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں، وہ مجاہدے کر رہے ہیں، وہ اللہ کے راہ میں اپنا مال قربان کر رہے ہیں، جان قربان کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، نفس کے تقاضے آ رہے ہیں، لیکن ہمت کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اہل بیت گردنیں کٹا دی، شہید ہو گئے، ظلم و ستم سہ لیے، ہم صدیوں بعد پیدا ہو گئے کہ ہم پتہ کون سی نظریں تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں نظر والا چاہیے، نگاہ والا چاہیے، کہاں گھوم رہے ہیں نہیں سمجھ آ رہی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدھے سیدھا انسان کی طرح چلیں، انسان کے بچے بن کے چلیں اور انسانوں کی طرح زندگی گزاریں، سمجھے؟ نہ جہاز بننے کی کوشش کریں، نہ ٹرین بننے کی کوشش کریں، انسان بننے کی کوشش کریں، سمجھے؟ تیزی سے کون سی چیز بھاگتی ہے؟ ٹرین، زمین پہ، اوپر کون؟ جہاز، دونوں سے بچیں، انسان بنے، قدموں پہ چلیں اپنے طریقے سے، نہ اڑنے کی کوشش کریں، نہ آنکھ بند کرے بڑے نور نظر آئے، کچھ دکھ ہی نہیں رہا، اتنے دنوں کا مراقبہ کیا تھا، کوئی روشنی نظر نہیں آئی، یہ آنکھ کھول کے دیکھ لو تو کتنی روشنی ہے، تو ایک اور 3 یہاں جل رہی ہیں، جو زیادہ شوق ہے روشنی دیکھنے کا، سمجھ رہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں کوئی بولتا ہے میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہو رہی ہے، وہ ہمارے ایک ساتھی کے پاس جب 5-6 سال پہلے دل نہیں چل رہا، گھوڑ گھما کے پنچ مارا دل پہ، ایسا تیز چلا، پھر یہ چلے، کیا کرنے چلا کے؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے دل چلانا ضروری ہے؟ قرآن پورا اٹھاؤ، کہیں لکھا ہے کہ یہ دل چلانا ضروری ہے؟ یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کثرت سے کیا کرو، میرا ذکر کرو، ذکر کرنا ضروری ہے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے، آپ کا کام ہے نام لینا، یہ کیفیات ہوتی ہے، کسی پہ ظاہر ہوتی ہے، کسی پہ نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی اور کیا ظاہر نہیں ہوتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو منصب مقام، ان پہ ظاہری کوئی کیفیت نہیں ہوتی، کرامت ہمیشہ کمزور لوگوں سے سرزد ہوتی ہے، یعنی اولیاء میں بھی نا جو مقام پہ جو کاملین نہیں ہوتے نا، آپ یہ خیر جو اس چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان سے کرامت زیادہ سرزد ہوتی ہے، کرامتوں کا ظہور ہونا کمال نہیں ہے، نہ کسی کشف کا آنا کمال ہے، یاد رکھنا، ساری کائنات میں سب سے اونچے آقا کے بعد کون ہے؟ صحابہ، پوری صحابہ کی ہسٹری پڑھے، کسی صاحب کرامت ثابت کرے، کوئی کرامتیں بڑی بڑی تھی صحابہ کے پاس نہیں، نارمل ایسے زندگی گزاری، لیکن ان کی خاک تک بھی کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ان چیزوں سے نکلیں کہ ہمیں کرامت مل جائے، ہمیں کشف حاصل ہو جائے، ہمیں یہ دکھ جائے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ عذاب قبر جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق کتے بلی کو نظر آتے ہیں، تو کیا بننا چاہ رہے ہیں ہم؟ ہمیں عذاب دکھتا ہے قبر کا؟ نہیں دکھتا نا، حدیث پاک میں کتے بلی لیکن دیکھتے ہیں، تو ہم جو چیزیں نہیں دکھ رہی اس کا دیکھنے کا شوق پیدا کریں تو وہ تو جانوروں کو اندر ہے، تو کیا بننا چاہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں تم اشرف المخلوقات ہو، ہم کہہ رہے ہیں میں نہیں، ایک ہوتے کیڑا ہے، جانور ہے، اس کو 1 میل کی مسافت سے آنے والے مسافر کا پہلے انداز ہو جاتا ہے، بزرگوں نے لکھا کہ جس جگہ ان کے بل ہوتے ہیں نا وہ وہاں سے ہجرت شروع کر دیتے ہیں، پھر لوگ اس دور میں اس سے پہچانتے تھے کہ جب یہ کیڑے اپنی جگہوں سے ہجرت کرتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے مسافروں کو گزر ہوگا، مہینے بعد پھر وہ گزرتے تھے مسافر۔ اللہ نے اتنے سینسر دیے ہوئے ان کو جو اشرات الارض ہے، کیڑا مکوڑے کو، ہم یہ سینسر لینے کے لیے ہم ترس رہے ہیں، اللہ تو یہ کہہ رہے کہ ہم نے بلندیوں پہ بڑھایا ہے اور ہم جانور بننے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے، سوبر انسان بنو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے حکم پہ چلو، پرلطف زندگی گزارو، طریقے سے گزارو،
نہ کوئی اونچی باتیں کرو، نہ اونچی باتوں کو سننے کے عادی بنو، سیدھی سیدھی سنت و شریعت والی زندگی گزارو، اور جو دین کے تقاضے اس کے اوپر آپ کو چلتے رہو، اور وقت آئے تو اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دو، اور بالخصوص دعا کرو اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے اور سارے دنیا میں مسلمانوں کی مدد فرمائے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم پڑ گئے ان چکروں میں، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے اپنے آپ کو بناؤ کہ دیکھنے والا بھی آپ کو نہیں پکڑ سکے کہ یار یہ کوئی چیز ہے. ایسے نہیں کہ بالکل آپ نے 4 تسبیح ساتھ میں چاہے ایک دم فل بزرگی، نہیں. ایسے اپنے آپ کو رکھو کہ لوگ بولے عام بندے، کوئی خاص ہے، ایسا رکھو. سمجھ آ رہی ہے؟ کہ نہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے والا کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو مقصود رکھا ہے نا وہ اس کی بندگی ہے، اور سب سے اونچا مقام کون سا ہے؟ بندگی کا. کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے وہاں اللہ نے جو لفظ اور نام استعمال کیا، کیا ہے؟ عبدی، بندہ. میں نے اپنے بندے کو، کس کو؟ تو اللہ پاک نے وہاں دکھایا کہ بندہ اور بندگی کائنات میں سب سے اونچا مقام ہے، اور سب سے اونچا بندہ اس کائنات میں میرا محبوب ہے میرے لیے، کہ اللہ نے وہ معراج کر. یہ لفظ، یہ بندگی ہے. یہ پوری دنیا میں اولیاء کی ہسٹری پڑھیں، کتابیں تو پڑھیں. خالی یہ تھوڑی کہ آج کے 4 مولوی پیر صاحب کی باتیں سنی اور آپ دبنگ لے کے اس کو آگے فارورڈ کر رہے. نہیں، آپ اپنے بزرگوں خود اسٹڈی کریں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی زندگیاں پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گا شریعت و طریقہ تو راستہ یہ دین کا ہے کیا. پھر مزہ آئے گا زندگی کا. پڑھیں آپ تاریخ کو، صحابہ کو لازمی پڑھیں. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، یہ تو ہر مسلمان نے پڑھی ہونی چاہیے، اور دوسرا صحابہ کرام کی زندگی. جب آپ پڑھیں گے نا، یہ ایسا موازنہ ہے، ترازو ہے آپ کے پاس، کہ پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا. جب مارکیٹ پہ کوئی بھی 2 نمبر چیز آئے گی، آپ خود اپنے سگنل میں آپ کے ریڈار آنے لگ جائیں گے، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ سودا غلط بھیج رہے ہیں. جب صحابہ کے لیے ایک چیز کی بخشش نہیں ہے تو یہ کون سا آسمان سے آیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اگر کوئی جتنی بھی گنجائش ہوتی نا دنیا میں ہوتی تو صرف صحابہ اور اہل بیت کے لیے ہوتی. جب ان کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نبی کے سارے سسٹم کو انہوں نے فالو کیا اور احکامات کو، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کوئی پیر فقیر کی اہمیت رکھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہر بندہ اپنا ایک سودا بیچ رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اجتماعی توبہ کرتے ہیں سچے دل کے ساتھ کہ اللہ جو زندگی میں گناہ ہوئے، جو زندگی گزر گئی، مجھ سمیت ہم سب، اور آئندہ زندگی تیری چاہت پہ کرتے ہیں انشاءاللہ سچے دل سے. بدل دیں اپنے آپ کو، آپ انتظار نہ کریں.